ہے تو پتہ چل جائے گا کیا لیول ہے. تو انشاءاللہ ان سے اس قسم کے سوالات, تو بہرحال میں نے اس نشست میں کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی, اور ایک میں نے کریٹیکل سوال کیا ان سے جو میں نے بڑے لوگوں سے کیا, چونکہ یہ ایتھیزم کی طرف سے ایک فتنہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک بڑا کریٹیکل سوال, چبھتا ہوا سوال کیا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا پرفیکٹ جواب 3-3.5 منٹ میں دیں گے کہ میرے لیے ایک انہیں سمجھ لیں کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو میں نے غامدی صاحب سے سوال کیا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا, میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت, نہیں کرو گے تو دوزخ. تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پھنسا دیا ہے, اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا؟ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا, ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں. محبت کا رشتہ جو قرآن میں ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہے وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو عنصر ہے وہ غالب ہے, بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتنا مشکل سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا عنصر انسان پر غالب ہوتا ہے, تبھی انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے. رہا محبت کا, تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے, یہ بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر, وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیت آتی ہے. تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوسچن. ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا, مسئلہ نمبر 104A-B-C کے اندر, کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا. زمینوں اور آپشن رکھی تھی, زبردستی نہیں تھی, آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو. تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے, انسان نے اس بار کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا, یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جواب کو, اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی, لالچ تو انسان کی سرشت کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا. تو پوچھا, میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی. تو وہ کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے, اور بچپن کے 2-3 سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے. بالکل یقینی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے. اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا, یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہی تو امتحان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ کام کر لو, کوئی مشکل کام نہیں, تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے, تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے. اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیکون ہوگا تمہارے حق میں بھی. جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. کن فیکون والا معاملہ, ہمیشہ کی زندگی. اب 2 آپشن ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ 50-60 سال کی عیاشی کرو اور اس کے بعد عذاب, یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیے جاؤ گے, اور ایک یہ ہے کہ یہ 50-60 سال اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالیں تو 8-10 سال ہی بنتے ہیں, یہ آپ اللہ کو دے لیں. اور اربوں سال کی زندگی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے, اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف. یہ اتنا بڑا انعام جو ہے تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں, تیار ہو جائیں گے. اور جنت میں اس میں پھر غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث, یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں, یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا, اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا, انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا. تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے,
الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، گویا یوں لگتا ہے، ایسی ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں اس نے اس کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے۔ تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس اللہ کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے۔ یہ غامدی صاحب نے جملہ بولا، بس ان کی گفتگو ادھر تک تھی۔ اس سے مجھے جو بات کلک ہوئی نا، وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائی صفات کا سٹیٹس دینے والا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی؟ اللہ کی۔ اور جنتیوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اپنی جگہ، میں صفات کی بات کر رہا ہوں۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، انسان حادث ہے، ایک حادثے کی وجہ، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے، قدیم نہیں ہے، قدیم صرف اللہ ہے، ہمیشہ سے۔ انسان کی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ انسان کو کوالٹی اللہ نے دے دی نا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا تو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی دینے والا ہے کہ انسان تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب جنت کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا جا سکتا ہے، میں مشورہ وہی دوں گا وہ جو جب زندگی شروع ہوگی، ناول ریحان احمد یوسفی صاحب کا، جس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا مسئلہ نمبر 166 میں، اس کو آپ سن لیں تو آپ کو انہوں نے قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں جنت کا نقشہ واقعی کھینچ دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوالٹیز عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واہ، وہ اکیلا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اس خدائی میں، اس خدائی صفات کے اندر، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہیں دے گا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر ہوں گی اگر میں اس کی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کر لوں، ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملیں گی۔ وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کے سامنے کوئی مشکل امتحان نہیں، آسان امتحان رکھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق اور مخلوق کا فرق وہ تو رہے گا، خدائی صفات میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا۔ میں شریک کا لفظ نہیں بولتا ورنہ مولوی فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے کہ کن فیکون کی کوالٹی انسان کو جنت میں اس نے دے دی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ ہماری ڈسکشن، یہ بڑا کریٹیکل سوال تھا، پر میں